نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا رمضان کی یہ جو سیریز ہم نے شروع کی ہوئی ہے، پروگرام شروع کیا ہوا ہے، اس کا لاسٹ ایپیسوڈ بھی ہے اور لاسٹ ہمارا آج کی نیکی کا پروگرام ہے۔ کل سے لے کے اب تک 2 ایسے مواقع آئے کہ جس میں آخرت اور قبر مجھے بہت یاد آئی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ میں اپنے گھر کے پچھلے کمرے میں گئی اور بالکل خاموشی تھی اور اندھیرا تھا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے بالکل گھوپ اندھیرا تھا، بالکل گھوپ اندھیرا۔ اس وقت میرا دل ایک دم بیٹھ سا گیا کہ یا اللہ قبر کو آسان کر دینا، قبر آسان کر دینا۔ فوراً قبر میرے ذہن میں آئی اور گھبرا کے میں نے جلدی سے لائٹ آن کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہماری قبروں کو روشن کر دے۔ واقعی ہم سے یہاں پہ بھی اندھیرے نہیں برداشت ہوتے، اور گھوپ اندھیرا جب ہوتا ہے نا تو دل کی اور ہی بس کیفیت ہو جاتی ہے، جو بے چینی ہوتی ہے وہ یعنی بیان سے باہر ہے۔ دوسرا، ہماری مسجد کے اندر جو پروگرام تھا آج ختم قرآن کا، اور میں پانی لے جانا بھول گئی اور رش بھی بہت تھا، گرمی بھی ہو گئی تھی۔ تو اس وقت بھی حشر یاد آ رہا تھا کہ اللہ یہ تو کیا ہجوم ہے جو وہاں پہ ہجوم ہوگا، اور یہ تو کیا پیاس ہے جو وہاں پہ پیاس ہوگی، اور یہاں پہ تو پانی ملنے کی امید ہے اور وہاں تو کوئی پتہ نہیں ہے پانی ملے گا بھی یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ کیا انسان کو یہ لگتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں کبھی جمع ہی نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ ہم تو قادر ہیں کہ اس کی یہ پور فنگر پرنٹس بھی درست کر دیں۔ کہ انسان کیوں پھر بھاگتا ہے ان حقیقتوں سے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اصل میں انسان چاہتا ہے میں یہ نافرمانیاں کرتا چلا جاؤں، چاہتا ہے کہ میں بھولا رہوں، خود ہی بھولنا چاہتا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب آئے گی قیامت، تو اس کو بتا دو فاذا برق البصر، جب نگاہیں پتھرا جائیں گی نا، وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ وہ اگلا جملہ جو ہے وہ انسان کے دل پہ ہتھوڑے کی طرح برستا ہے۔ یہ 3 باتیں بتا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت تمہیں پتا چلے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ آج کوئی جگہ نہیں مل رہی فرار ہونے کی، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، آج کوئی نہیں پناہ گاہ، آج کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، آج تو الی ربک یومئذ المستقر، آج تو رب کی طرف ہی لوٹنے کی جگہ ہے، اسی طرف قرار گاہ ہے وہی تمہاری۔ اللہ اکبر۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وآخر، اس دن انسان کو بتایا جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ اور بتانا کیا ہے؟ بھلے انسان علی نفسہ بصیرہ، انسان تو خود ہی جانتا ہے اس نے کیا کیا ہے، وہ خود اپنی اعمال نامے کو جانتا ہے، کیا کیا کر رہا ہے،
وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، چاہے جتنی بھی بہانے دے، جتنی بھی ایکسکیوزز بنائے، اس کو خود پتا ہے اصل مسئلہ پتا ہے کیا ہے. کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، مسئلہ یہ ہے کہ تم محبت کرتے ہو جلدی ملنے والی سے، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو بھول جاتے ہو. لیکن ایک دن وہ آئے گا، وجوہ یومئذ ناظرہ، جس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے، بارونق ہوں گے. کیسے؟ کیوں ہوں گے؟ کیونکہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اداس ہوں گے، بدرونق ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ، ان کو سمجھ آ گئی ہوگی آج ہمارا ساتھ جو ہونا ہے نا، وہ سمجھ آ گیا ہوگا ان کو، اسی لیے چہروں کی حالت ایسی ہوگی. ہم نے کوشش کی ہے اس سیریز میں، ان دنوں میں، اپنے اصلی گھر کو یاد کرنے کی، اصلی گھر، پرماننٹ ریزیڈنس، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ جو ہم نے ان دنوں میں باتیں کی ہیں، جو ہم نے ایک ایسی دنیا کو تصور میں لا کے دیکھا ہے، یا اللہ اس کی وجہ سے ہمیں فکر آخرت لگا دینا، ہم آج کچھ تیاری کر سکیں. اس میں ساری کوشش یہی رہی ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو ریمائنڈ کرائی جائیں، کو آپ کو پتہ ضرور ہوں گی، مگر ایک ریمائنڈر مل جائے، ایک ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کے سامنے لائی جائے. ہو سکتا ہے اس طرح سے اثر زیادہ ہو سکتا ہے اس طرح سے بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی بدلنے کا چانس آج مل جائے، کہ وہاں جا کے تو بہت سارے لوگ مانگیں گے کہ ہمیں چانس مل جائے. وہاں تو بہت سارے لوگ چاہیں گے کہ ہم رب کو منا لیں. لیکن اگر یہ سن کے کوئی آج جاگ جاتا ہے اور آج اپنے رب کو منانے کی فکر کر لیتا ہے تو بڑا خوش قسمت ہے، اس لیے کہ آج رب مان جائے گا، کل نہیں مانے گا، آج وہ خود ہی ماننے کو تیار ہے. تو یہ تھوڑی سی چھوٹی سی ایک کوشش تھی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، واقعی اس کے وہ نتائج حاصل ہوں جس مقصد کے لیے یہ سیریز کی گئی. دیکھتے ہیں آج کا لاسٹ پارٹ. ہم میرے جسم سے کہا جا رہا ہے اب تو سو جا، اب تجھے قیامت پہ اٹھایا جائے گا، اور میری روح اب ایک ایسے مقام پہ ہے جو بے حد حسین ہے، اس کا نام ہے علیین. جب سے میری روح اور میرا جسم جدا ہوئے، جو بھی میرے جسم پہ گزرتا ہے میری روح اس کو محسوس کر کے کرب میں رہتی ہے، اور جو کچھ روح پہ گزرتا ہے وہ جسم بھی محسوس کرتا ہے. میری روح اپنے مقام پہ تو پہنچ چکی ہے، اور یہ مقام آسمانوں میں ہے، اور میرا جسم زمین پہ ہی رہ گیا ہوا ہے، دنیا میں رہ گیا ہوا ہے، مٹی میں پڑا ہوا ہے. میرا جسم تو ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، اس پر کوئی بھی عذاب آتا ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے. میرے یہ دونوں ہی وجود ہیں، روح اور جسم، پہلے اکٹھے تھے، اب جدا ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی آپس میں رابطے میں ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے سورج کروڑوں میل دور ہوتا ہے مگر زمین پہ رہنے والوں کو اس کی تبش محسوس ہوتی ہے اور روشنی بھی آتی ہے. روح اور جسم بہت دور ہیں مگر ایک دوسرے سے مستقل تعلق میں ہیں. میری روح تو آسمانوں کی چیز تھی تو آسمانوں میں واپس چلی آئی، میرا جسم مادے سے بنا ہوا تھا، مٹی سے بنا ہوا تھا، اس لیے مٹی میں چلا گیا. جب کام ختم ہو گیا، امتحان کی مدت پوری ہو گئی، تو کیسے دیکھو دونوں اپنے اپنے مقام پہ واپس لوٹ آئے، جہاں سے آئے تھے، جہاں سے چلے تھے وہیں واپس چلے گئے.
اللہ رب العالمین تو اپنے کلام میں بھی، کبھی میں سنتی تھی جب درس میں جاتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ بار بار اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ تمہیں میری طرف لوٹ کے آنا ہے، تمہیں لوٹ کے آنا ہے، تمہیں لوٹ کے آنا ہے. تو ایک لوٹنا تو شاید قیامت میں ہو، مگر ایک لوٹنا یہ بھی ہے جو آج میری روح لوٹ آئی ہے. یہ وہ لوٹنا ہے جس کو انسان زیادہ بھولے میں وہی لوٹنا اب ہو چکا ہے. یہ وہی لوٹنا ہے جس کو انتہائی محال سمجھا جاتا تھا، آج دیکھو کتنا آسان ہو گیا. مجھے یاد ہے جب چھوٹو نے 30واں پارہ حفظ کیا تھا تو سورہ مطففین پہ بار بار اٹکتا تھا. کبھی اس میں علیین کی بات آتی اور کبھی سجین کی، اور وہ دونوں میں گڑبڑ کر دیا کرتا تھا. اس وقت تو مجھے بھی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، مگر آج پتہ چل رہا ہے کہ علیین کتنا اعلیٰ مقام ہے. ان بلندیوں کا تو واقعی دنیا میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یہ جگہ 7ویں آسمان پہ ہے. یہاں میرے علاوہ بھی بہت ساری روحیں موجود ہیں اور مجھ سے بہت زیادہ اچھے حال میں. یہاں پہ کچھ روحوں کو میں نے یہ بات کرتے بھی سنا ہے کہ دوسری کچھ اور روحیں سجین میں بھی پڑی ہوئی ہیں. سجین لگتا ہے کوئی بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا قید خانہ ہے جہاں پہ ان کو سزا کے طور پہ رکھا گیا. اگر یہاں جہاں میں ہوں، یہاں تو سب روحیں بہت نیک ہیں اور بے حد خوبصورت کتابیں بھی ان کی ہیں جو یہاں موجود ہیں. کتابیں کیا ہیں، بڑے بڑے رجسٹر ہیں، سب کے رجسٹروں پر نشان لگے ہوئے، ٹیگڈ ہیں کہ کس کا کون سا ہے. یہاں بے شمار کتابیں پڑھی ہیں. یوں لگتا ہے کتابوں کی، اعمال ناموں کی ایک نمائش، ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، خوبصورت اعمال ناموں کی. اور ان اعمال ناموں میں بڑے بڑے لوگوں کے کارنامے درج ہیں، ان کی خوبصورت نیکیاں لکھی ہوئی ہیں. کئی بار مقرب فرشتے آ کے ان کو دیکھتے ہیں اور دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. اور میرے ارد گرد بعض مقرب روحیں بھی ہیں جو بھی جب جی چاہتا ہے اس ایگزیبیشن میں جا کے لوگوں کے اعمال نامے دیکھتی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ یہ اعمال نامہ کو دیکھ کے جو دوسروں کے ہیں ان کو دیکھ کر اتنی خوش ہوتی ہیں. ان اعمال ناموں میں ہر عمل کی اپنی ایک شکل ہے، جیسے اس کو ادا کیا گیا اتنا ہی وہ خوبصورت موجود ہے اور بڑے قرینے سے، بڑے طریقے سے سجا کے رکھا ہوا ہے. مجھے تو خیر ابھی اتنی اجازت نہیں ہے کہ میں بھی جا کے دیکھوں. مجھے تو شکر کر کے ابھی اتنی خلاصی ملی ہے کہ قبر کے سخت ترین مرحلوں سے مجھے آرام آیا ہے. لگتا ہے میرے کچھ گناہ تو ضرور دھل چکے ہیں موت کی سختی سے اور قبر کی اس تکلیف سے. جب مومن کو کانٹا چبھنے پہ بھی اس کے گناہ جھڑتے ہیں تو موت کی تکلیف تو مجھے بہت سخت آئی تھی، اور قبر اس سے زیادہ سخت تھی. ان سے گزرنے کے بعد اب مجھے اپنا آپ کچھ ہلکا محسوس ہو رہا ہے، کچھ آرام آیا ہے. تو یقیناً رب نے کچھ گناہوں کی سزا ان تکلیفوں کے ذریعے دے کر پوری کر دی. اللہ کرے اب آگے مجھے یہ اپنے گناہ دیکھنے نہ پڑے. یہ جو نیک روحیں ہیں یہاں، ان کو اسپیشل اجازت ملی بھی ہے کہ یہ جائیں
اور لوگوں کی کتابیں دیکھیں. میں تو دور دور سے کھڑی بس دیکھتی رہتی ہوں کہ یہ کتنا انجوائے کر رہے ہیں اس ایگزیبیشن کو دیکھ کے. کاش میری بک بھی اتنی قابل ہوتی کہ اس کو بھی یہ دیکھتے. کہ جب بھی مقرب فرشتے جاتے، مقرب روحیں جاتی تو واہ واہ کر کے اٹھتی. ناموں کے ساتھ کتابیں رکھی ہیں، جیسے دنیا میں کبھی کوئی مصوری کی نمائش لگایا کرتا تھا اور ہم دیکھنے جاتے تھے تو مختلف آرٹسٹ کا کام لگا ہوتا تھا اور ہم دیکھ کے انجوائے کرتے تھے، بلکہ باقاعدہ ٹکٹ لے کر جایا کرتے تھے اور دور کا سفر کر کے جاتے تھے. تو یہاں کا ٹکٹ یہی ہے کہ کوئی مقرب ہے تو وہی دیکھ سکتا ہے یہ نمائش. دنیا میں وہ ہمارے شوق تھے اور یہاں کے شوق کچھ الگ ہی ہیں، انوکھے ہیں. یہاں سب کے شوق اتنے پاک ہیں، اتنے نیک ہیں کہ سب نیکیاں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. کانسٹنٹلی مسلسل ایک ایکٹیویٹی جاری ہے. کتنی قدردانی ہے یہاں پہ نیکیوں کی. دنیا میں تو نیکی کرنے والوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا اور یہاں سٹینڈرڈ ہی نیکی ہے. دنیا میں بھلائی کرنے والوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی، مگر یہاں دیکھو کیسے وہ بھی پھولے نہیں سما رہے جب ان کی کتاب کو کوئی دیکھتا ہے اور تعریف کرتا ہے. ہم جیسے تو دنیا میں تعریفوں کے پیچھے اپنے عمل ضائع کرتے رہے، لوگوں کے دکھانے کے چکروں میں لگے رہے، اسی چیز کا شوق رکھے رہے کہ کسی طرح دوسروں کو پتہ چل جائے، واہ واہ ہو جائے. اور جس کی اخبار میں تصویر چھپ جاتی تھی ڈونیشن دیتے ہوئے، اس کے تو پھر پیر زمین پہ نہیں ٹکتے تھے. یا کوئی اور کارنامہ کرتے ہوئے، کوئی اور نیکی کا کام کرتے ہوئے اگر اخبار میں خبر آ جاتی پھر تو پھولے نہ سماتے تھے. ارے وہ اخبار تو نہ جانے کوئی غور سے پڑھتا بھی تھا یا نہیں، اور جو پڑھتے ہوں گے ان میں سے بھی کتنے حاسد ہوں گے اور کتنے خیر خواہ ہوں گے، اور کس نے سرسری پڑھا ہوگا اور کتنوں نے اس خبر پہ توجہ تک بھی نہیں دی ہوگی. بس جس کی تصویر چھپتی تھی وہی بہت شوق رکھتا تھا، 10 بار اخبار نکال کے دیکھتا تھا، بار بار انہی لائنوں کو پڑھتا تھا جو اس کی تعریف میں جملے لکھے گئے تھے، اس کی کٹنگ سنبھال کے رکھ لیتا تھا. تو وہاں تو بس خود ہی خوش ہوتے رہتے تھے اور گویا تعریفوں کی بھیک کے لیے ایک ایک کی طرف دیکھتے تھے. مگر یہاں جتنے دیکھنے والے ہیں وہ خود اتنے مقرب لوگ ہیں، بڑے فرشتے ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی معمولی بندے نہیں دیکھ رہے. اور سبھی ہمدرد ہیں، سبھی خوش ہونے والے ہیں. حسد تو دور دور تک نام و نشان ہی نہیں یہاں پہ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہیں اور دوسروں کی نیکیوں سے بھی ویسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی اپنی نیکی سے خوش ہوتا ہے. اور پھر کسی کے دعوت دینے پہ یہ نہیں دیکھتے، بلکہ خود ان کو شوق ہے نیکیوں کا مشاہدہ کرنے کا. ان کو خود اچھا لگتا ہے یہ ماحول کتنا پاک ہے، کتنی تعریفیں کر رہے ہیں، یہ ان کی بات چیت کیسی ہے. کوئی ایک دوسرے سے کہتا ہے اچھا فلاں کو دیکھا تھا اس نے کیسے قرآن کو اتنی سخت مشکل حالات میں سیکھا. دوسرا کہتا ہے ہاں ہاں، اور عمل میں مشکلات کے باوجود کیسے جمع رہا. کوئی تیسری روح کہتی ہے اور دیکھا فلاں نے اسلام کو کیسے پایا، کیسے ٹکر لے لی سارے معاشرے سے مگر حق کو نہیں چھوڑا. اور کوئی اور کہتا ہے مجھے تو فلاں کی وہ انسانیت دوستی بڑی متاثر کر گئی، کتنا بے لوث ہو کر اس نے انسانوں کی خدمت کی.
ان کی باتیں چلتی رہتی.